بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے لیے سبق آموز کہانی اردو ریڈنگ پریکٹس۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کلاس 6 7 8 میں پڑھ رہے ہیں، 5 میں 4 میں، لیکن اردو کی ریڈنگ ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، مکمل طور پر اردو کی ریڈنگ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو انہی کے لیے ایک یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک سبق ہے توصیف کا خواب۔ بہت سی بکس میں ایک چیپٹر ہے توصیف کا خواب، اسی کے بارے میں ہے توصیف کا خواب۔ آرام سے پڑھا جائے گا تو تمام اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ پڑھیں، اور پھر میری ساؤنڈ کو بند کر کے خود پڑھیں، ریڈنگ کریں، کیا ان کو اس کی ریڈنگ آ رہی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر، بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اصل میں توصیف وہ بہت ہی پڑھی لکھی تھی، یہ صرف تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ توصیف ایک غریب باپ کی بیٹی اور معمولی ماں کی بچی داؤد جیسے متمول مالدار تاجر بزنس مین تجارت کرنے والوں کی بہو بنی۔ داؤد وہ بہت بڑے تاجر تھے، مالدار بہت زیادہ تھے، ان کی بہو بنی۔ باپ کے بعد اس کا شوہر موسیٰ ایک کروڑ پتی سوداگر تھا۔ ان کے شوہر کا نام تھا موسیٰ، اور وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، کروڑ پتی بزنس مین تھے، جس کی 2 4 نہیں 20 کوٹھیاں، 1 2 3 4 یعنی کہ 2 4 صرف کوٹھیاں ہیں، بلکہ بہت زیادہ، 20 کا مطلب بہت زیادہ کوٹھیاں، اور 10 5 نہیں سینکڑوں کارخانے تھے۔ کارخانے جو فیکٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں، انڈسٹریز، وہ صرف 10 یا 5 نہیں تھی، بلکہ سینکڑوں، 100 کی تعداد میں۔ سینکڑا اصل میں 100 کے معنی میں آتا ہے، 100 کے معنی یعنی کہ 100 سے بھی زیادہ تقریباً کارخانے تھے، ان کی فیکٹریز تھی، انڈسٹریز تھی۔ بنگال کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہوگا، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش میں رہتے تھے، تو بنگال کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جہاں موسیٰ کی تجارت نہ ہو، یعنی کہ ہر شہر کے اندر توصیف کے جو شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں موسیٰ، ان کا کارخانہ تھا، تجارت ہوتی تھی۔ اس شادی کا سبب اور نکاح کی وجہ توصیف کی تقدیر یا موسیٰ کی قدردانی، تعلیم یا شرافت، جو کچھ بھی ہو، اس نکاح کا نباہ اور اس کاج کی لاج کا صحرا توصیف کے سر ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ایسا نیک اور مالدار شوہر ملا۔ خدا کی شان نظر آتی تھی کہ وہ موسیٰ جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، بیوی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، مطلب بیوی کے گن گاتا تھا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ سمجھدار تھی، اور وہ ہر وقت بیوی ہی کی تعریف کرتا رہتا۔ اور توصیف جس کے جہیز کی کل کائنات ایک صندوق تھا، یعنی توصیف اپنے ساتھ زیادہ جہیز نہیں لے کر آئی تھی، بہت کم جہیز لے کے آئی تھی۔ ایک صندوق جو باکس ہوتا ہے وہی تھا۔ دن رات جواہرات میں کھیلتی، ہیرے جواہرات پہننے اور اسی میں کھیلنا، بہت ہی زیادہ مالدار۔ یہ صرف علم ہی کا توفیل اور تعلیم کا صدقہ تھا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، علم ہی کی وجہ سے اسے یہ تمام چیزیں ملی کہ مردانہ میں نکاح ہو رہا ہے، زنانہ میں مہمان بھرے ہیں۔ مردانہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ، مطلب جہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ نکاح ہو رہا تھا، اور جہاں پہ لیڈیز وغیرہ ہوتی ہے، لیڈیز ڈپارٹمنٹ، لیڈیز کا جو کمرہ ہوتا ہے، وہاں بہت زیادہ مہمان تھے، اور توصیف سلطان
اس خیال میں غرق ہے کہ بیل منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دیتی، دولت جس کے کاٹے کا منتر نہیں، سورج جس جادو کا اتار نہیں، دونوں غائب۔ نہ اتنی خوبصورت صورت کے اعتبار سے، شکلوں کے اعتبار سے، اور نہ ہی دولت کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب لے دے کے رہی سیرت، محبت، عادت، خصلت، یہی ہتھیار ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ ہی خوبصورتی ہی رہتا اور نہ ہی دولت ہے، لیکن سیرت کے اعتبار سے بہت اچھی اخلاق والی، محبت کرنے والی، ہر ایک کے ساتھ، عادت بہت زیادہ اچھی، خصلتیں، عادات وغیرہ، یہی اس کا جو ہے اصل میں ویپنز، ہتھیار ہیں جن پر فتح کا دار و مدار ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ہر ایک کے دل کو جیت لیا تھا۔ دار و مدار ڈیپینڈ کرتا ہے، خدایا تو ہی بیڑا پار کرے تو ہو، بظاہر تو یہ کشتی منجد ہار میں ڈوبی، پریشان تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہر اعتبار سے، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ سسرال پہنچی تو رئیسانہ شان، امیرانہ ٹھاٹ، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، نوکروں کا زور، ہر طرف نوکر، آگے پیچھے نوکر ہی نوکر، ماماؤں کا شور، ماما اصل میں وہ بھی جو کام کاج والی ہوتی ہیں انہی کو ماما ہی کہتے ہیں، انہی کا شور، دولت کی کثرت، روپے کی ریل پیل، بہت زیادہ پیسوں کا جناب، چاہیے کہ باغ باغ ہوتی، نہال نہال ہوتی، بہت زیادہ خوش ہوتی اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود، مطلق نہیں، ہر وقت اپنی دھن میں غرقاب اور فکر میں شراب، اور ہر وقت پریشان رہتی، فکر میں لگی رہتی۔ موسیٰ امیر باپ کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا، دنیا اس کے قدموں میں آنکھیں بچھائے، الفت سے نہ آشنا، محبت سے نہ واقف، فرائض کی وقت اور حقوق کی تربیت اس کی نگاہ میں نہ تھی۔ فرائض، کسی کا فرض ادا کرنا، کسی کا حق ادا کرنا، یہ اس کی تربیت میں ہی نہیں تھی۔ ایسے شوہروں کے دل میں گھر کرنا، ایسے شوہر کے دل میں اپنی محبت کا پیدا کرنا، لوہے کو نرمانا، پتھر کو جھونک لگانا تھا، مگر بندگی کرنے سے کہتے ہیں خدا ملتا ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اگر وہ خدا کو پاتا ہے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ توصیف نے اپنے سامنے صرف رضامندی شوہر کا مقصد رکھا کہ بس شوہر مجھ سے راضی رہے، شوہر کی رضا، اور اس کے حصول کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ کوئی ایسی مشکلات یا ایسی جو سامنے بات آ رہی تھی، قربانی سے بھی دریغ نہ کیا، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ مقصد یہ تھا کہ شوہر راضی رہے۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم کی طاقت بھی کچھ کم وزن نہیں رکھتی، مگر بحیثیت مجموعی موسیٰ کا پاسہ زبردست تھا۔ موسیٰ کو جو پڑھ رہا تھا وہ زیادہ تھا، وہ متمول کے ساتھ مالدار بھی تھا، دولت حسن سے بھی مالا مال تھا، بہت ہی حسین و جمیل، اور اس کا حق توصیف کے مقابلے میں قطعاً فائق تھا، فوقیت رکھتا تھا ہر اعتبار سے۔ ان حالات میں بیوی کو قطعاً اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کمی اطاعت سے پوری کرے۔ اس لیے اب بیوی کو چاہیے تھا کہ اگر وہ صورت کے اندر خوبصورتی میں کم ہے تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے اس کمی کو پورا کرے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کمزور تھی، اس گھڑے کو بھرنا اس کا فرض تھا۔ اب یہ جو شکل اور صورت کے اعتبار سے جو کمزور ہے، اب اس نقص کو، اس عیب کو، اس گھڑے کو بھرنا اب اس کا فرض تھا کہ کس طریقے سے اس کمزوری کو ختم کرے۔ اطاعت سے بھرا، خدمت سے بھرا، غرض جس طرح سے جائز اور درست۔ توصیف کی اس دور اندیشی، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا کہ اس کے گھر میں میرا اضافہ بامعنی ہے۔ اسٹوڈنٹس کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ پڑھیں، غور سے سنیں، اور اپنے کزن کو، اپنے فرینڈس کو بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں، ان کو بھی ریڈنگ کرنے آ جائے۔ اس وقت جب میری ہستی اضافہ کرے، موسیٰ کی راحتوں میں، اس کی خوشیوں میں، اس کی مسرتوں میں، اس یقین کا ثمر، اس عقیدے کا نتیجہ، اس ایمان کا انجام ظاہر تھا، روشن تھا، صاف تھا
کہ ایک موسیٰ کیا ادنا سے اعلیٰ، چھوٹے سے بڑا، ہر متنفس اس کا گرویدہ تھا۔ متنفس کا مطلب ہر نفس، جتنے بھی نوکر چاکر جو بھی ہیں ان کے گھر میں جو بھی تھے، وہ سب کا سب اس کا گرویدہ تھا، اس سے محبت کرنے لگا۔ توصیف کی زندگی کا یہ دور اور بے فکری کے دن 5 سال تک مستقل رہے۔ 5 سال تک تو وہاں پر جب رہی، 6 سال ساس کی موت نے اس کی حالت میں ایک خاص تغیر کیا، تبدیلی آئی تھوڑی سی، اور اب داؤد کی بہو گھر کی ملکہ بن گئی۔ اب یہ جو توصیف ہے اپنی ساس کے بعد، یہ جو ہے ملکہ بن گئی قسم کی۔ اس اکرام و اعزاز نے ایک اور ذمہ داری بڑھائی۔ اب خسر کی راحت، خسر سے مراد ہوتا ہے سسر، اور آسائش کا بار بھی اس کے سر تھا۔ اب پہلے تو شوہر کا خیال رکھ ہی رہی تھی، اور اب سسر کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، انہیں کھانا وغیرہ دینا۔ اس ترازو میں بھی توصیف پوری ہوتی، سسر کی راحت اور آرام میں بھی پوری ہوتی۔ اس خوش اسلوبی سے فرائض ادا کیے کہ داؤد بیٹے سے زیادہ بہو کا دل دادہ ہو گیا۔ اب وہ جو ہے داؤد سے اتنی زیادہ، داؤد جو ہے بیٹے سے زیادہ بہو کا دل دادہ ہو گیا، اپنی بہو سے زیادہ محبت کرنے لگا، اس کا دل دادہ ہو گیا۔ سسر بھی 2 ہی سال میں رخصت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، لیکن اس قلیل مدت میں توصیف نے وہ زیور جمع کر لیا جو آخر وقت تک جگمگایا، اور وہ پھول چنے جو مرتے وقت تک نہ مرجھائے۔ داؤد کے بعد توصیف اب گھر کی ملکہ تھی، جائیداد، علاقہ، روپیہ، پیسہ، ہر چیز کی مالک۔ مسلمان دولت مند ہو کر نماز کا پابند کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ غریب جس نے مفلسی میں تہجد اور اشراق تک ناغہ نہ کی، مالدار ہوتے ہی مذہب کو طاق میں ایسا رکھا جیسے کبھی واسطہ ہی نہ تھا۔ جب انسان غریب ہوتا ہے تو 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہے، اس کے ساتھ تہجد، فجر کی نماز سے پہلے جو نماز ہوتی ہے تہجد کی، اور جب سورج نکلتا ہے اس کے 15-20 منٹ کے بعد لگ بھگ جو نماز ہوتی ہے اشراق کی نماز، اس کی بھی ناغہ نہ ہوئی، اس کو بھی ادا کرنا غربت کے اندر۔ لیکن جب انسان مالدار ہو جاتا ہے تو عبادت کم ہی کرتا ہے۔ پھر اس اصول کے تحت موسیٰ کا اسلام روشن اور ظاہر، مگر ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس نے بیوی کے نماز روزے پر کبھی ناک بھونگ نہ چڑھائی۔ اب اکثر جو ہے نا کتابوں میں یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، دریائے ہگلی کے کنارے، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا، اب سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دریائے ہگلی کے کنارے ایک عظیم الشان کوٹھی ہے جس کے چاروں طرف ایک سرسبز اور خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکتا نہیں، یعنی کوئی پریشانی نہیں۔ داؤد نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے صرف کر کے بنوائی تھی۔ اس زمانے میں کئی لاکھ روپے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ داؤد نے جو ہے بنوائی تھی، اور دور دور تک کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ مستری، میسن وغیرہ دور دور سے آئے معمار جو بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کوٹھی کو، اس مکان کو بنایا، اس بنگلے کو بنایا۔ اس کے بعد رنگ برنگ پھولوں سے اس ایوان کو جنت بنا دیا۔ میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی۔ طائران خوش الحان کا نغمہ، طائران سے مراد ہے پرندے، طائرہ، وہ اپنے نغمے گانا، چون چون، اور جس طرح ان کی اپنی آوازیں ہوتی ہیں، خوش الحان، اچھے آواز میں، اچھے الحان میں، آبشاروں کی سریلی آوازیں، اور جو آبشار ساتھ ہی جو خوبصورت سے پانی جو ہے پہاڑوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے آبشار سے، اس کی سریلی آوازیں دلوں میں خواہ مخواہ امنگ پیدا کرتی تھی۔ بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی۔ موسیٰ اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا
اور دیکھ دیکھ کر جیتتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں لڑائی جھگڑا تو درکنار، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کسی قسم کا اختلاف تک سننے میں نہ آیا۔ شام کے وقت ایک روز توصیف پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی، توصیف جو ہے وہ ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی۔ موسیٰ ساتھ تھا۔ موسیٰ جو ہے وہ بھی توصیف کے ساتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی پیدل دور تک نکل گئے۔ آدم نہ آدمزاد، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ سرد موسم، شام کا وقت، یہاں تک کہ دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں مسجد کی اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تغیر حالت نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی، کیونکہ اسلام کی عظمت اس کے دل میں تھی ہی، اور ایسے مسجد جو تھی وہ شہید ہوئی تھی، اس وجہ سے کافی پریشان ہوئی۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو، یعنی کہ اللہ کا گھر، اور دل پر ایک چوٹ سی لگی، اس نے مصمم قصد کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، مصمم والا پکا، کہ اس مسجد کو اصل نو تعمیر کرائے گی، یعنی کہ شروع سے مسجد نے سے جو ہے تعمیر کروائیں گی۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی، نہ معلوم کیا دل میں آئی کہ قریب پہنچی اور دیکھا ایک غریب عورت اپنے 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ توصیف کو تعجب ہوا کہ اس جنگل بیاباں میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ پوچھا، ارے تو کون ہے اور یہاں کیوں رہتی ہے؟ عورت خاموش رہی، کچھ جواب نہ دیا۔ توصیف کہتی ہے، نیک بخت جواب کیوں نہیں دیتی؟ عورت، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ توصیف، تو اکیلی رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب نے کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھ میں آنسو ڈبڈبائے، آنسو نکل پڑے۔ توصیف، رو مت، حالت بیان کرو۔ عورت، کیا فائدہ ہوگا، آپ کیوں سنتی ہیں؟ اب عورت کا دل زیادہ بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آواز میں رقت طاری تھی۔ توصیف، بتا، اپنی حالت بتا، شاید میں کچھ تیری مدد کر سکوں۔ عورت، وہ سامنے گاؤں ہے، اس کے پاس 2 بیگ زمین اور 1 کنواں میرا ہے۔ میں شوہر کاش کرتا تھا، زمین کی کاشتکاری، اور ہم یہاں سب اطمینان سے رہتے تھے، مگر 5 سال وہ وبا میں مر گیا۔ پچھلے سال جو ہے وہ کوئی وبا وغیرہ پھیلی تھی، بیماری وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ زمیندار نے اس کی دوا بھی کی مگر نہ بچا۔ 40 روپے کا حساب اس مرے کے پیچھے زمیندار کا نکلا، یعنی کہ ان کے شوہر نے زمیندار کو 40 روپے دیں تو اس زمانے میں 40 روپے بھی بہت تھے۔ میرے پاس دان خریدنے کو تنکا تک نہ تھا، یعنی کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہاں سے دیتی وہ 40 روپے؟ اس نے میرا بچہ لے لیا اور اب مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ مجھے اس کی صورت دیکھے 5 مہینے ہو گئے، کئی دفعہ گئی، دھتکار دیا، بھگا دیا۔ یہ بتا کر عورت کی ہچکچی بن گئی، مسلسل ہچکچی لے رہی ہیں، اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، بیوی یعنی کہ بہن، میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، یعنی کہ عورت میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، خدا تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے۔ موسیٰ نے کہا، بس بیگم چلو، دیکھو شام ہو گئی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس عورت کی حالت پر افسوس کہتے ہوئے گھر آ گیا۔ افسوس ہو رہا تھا ان کو، اور صبح ہی توصیف کے حکم سے
مسجد کی مرمت شروع ہوئی. ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. اب مسجد کی تعمیر حقوق اللہ ہے اور اس کی مدد کرنا حقوق العباد. اور 1 مہینے کے عرصے میں نہایت خوبصورت مسجد بھی تیار ہو گئی. سخت سردی کا موسم تھا. توصیف کا بڑا لڑکا کلیم خاصا چنگا بھلا کھیلتا کودتا گھر میں آیا اور پلنگ پر لیٹتے ہی اس شدت کا بخار چڑھا کہ ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے. کلیم بیٹا تھا، کھیلتے کودتے جب گھر آئے اور بیمار ہو گئے. 12 برس کا بچہ، 12 سال کا تھا وہ، اور پیلوٹری کا پہلا بچہ بھی تھا. یہ دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا، بہت پریشان تھے. علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی. بہت احتیاط سے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، علاج کرتے رہے، لیکن صحتیابی نہ ہو رہی تھی. 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی. دنیا بھر کے جتن کر ڈالے، کوشش کی، مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے. چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی کہ اچانک اسے عورت کا خیال آیا جس کا بچہ صرف 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا تھا. دن کے 3 بجے تھے. وہ عورت اپنے بچے کی یاد میں جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا چلو میں زمیندار کا روپیہ دوں اور تم اپنے بچے کو لے آؤ. عورت پر ایک شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، خوشی کا سما، اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گے؟ توصیف نے پوچھا کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ عورت جی ہاں. عورت توصیف کے ساتھ چلی مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی. وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گر گڑاتی تھی، ہاتھ جوڑتی اور کہتی تھی بیگم 40 روپے بہت ہیں مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی. 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے جائیے. 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپیہ جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے. میں دور سے ایک دفعہ روز صرف دیکھ جایا کروں گی. توصیف اپنے بچے کی علالت بیماری میں اس درجہ غرق ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کو دنیا مافیا کا ہوش نہ تھا. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. مگر وہ کسی بات کا جواب دیتی تھی، کسی بات کا اسے جواب نہیں دیا، صرف سنتی رہی. ایسے نہ دینے کے قابل تھی. زمیندار کے گھر پر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے. پریشان ہو گیا وہ زمیندار. اس نے روپے دیے تو کہنے لگا حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا. اب ایک عجیب منظر تھا. زمیندار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا. وہ کبھی دروازے کو دیکھتی اور کبھی توصیف کو. اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تھے اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے، بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے، یعنی کہ اے عورت، اے میری بہن، تیری مامتا جو ہے وہ ٹھنڈی رہے. کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا. اس وقت عورت نے فرد مسرت سے ایک چیخ ماری، یعنی کہ خوشی کی حالت میں ایک زوردار چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا اے بیگم خوش رہ، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملوا دیا. یعنی کہ میرا جو بیٹا تھا کتنے عرصے سے بچھڑا ہوا تھا اور آپ نے مجھے اسے ملوا دیا. توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا، پریشان تھی. بھاگم بھاگ واپس گھر آئی. ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کان میں پہنچے. جیسے ہی پڑھے اس کے اگر اس دوا سے بخار اتر گیا تو خیر، ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی. برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی. رات کے 10 بجے ہوں گے. بچے کا بدن دیکھا تو بدستور تپ رہا تھا، بہت ہی گرم تھا، بیمار. مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں، اب تو مشکل ہی میرے بیٹا بچے.
12 بجے کے قریب بخار اور تیز ہوا اور توصیف اب قطعی مایوس ہو گئے، مکمل طور پر مایوس ہو گئے۔ انہی خیال میں غلطاں و پہچان لیٹی ہوئی تھیں کہ آنکھ لگ گئی۔ پریشان حالت میں لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی قدر کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوایا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف بھی، یعنی کہ سبق کا نام ہے توصیف کا خواب، یہ اس نے خواب دیکھی تھی۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی، جو ان کی شوہر موسیٰ، اس کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ الہی تیرا شکر ہے، بخار اتر گیا۔ الہی اے اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بخار جو ہے وہ اتر گیا۔ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا دور دور پتہ تک نہ تھا، یعنی کہ بخار بالکل اتر گیا۔ یہ ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا۔ ایک حدیث بھی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے، انسانوں کو نفع پہنچانا۔ یہ اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا تو کمنٹس اگر کرتے رہیں گے تو مزید ایسے ہی کمنٹس، آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ایسے مزید لیکچر جو ہے اور اچھی اچھی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور آپ جو نا ساتھ ساتھ جب اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ریڈنگ بھی آ جائے گی۔ اور اپنے کزن وغیرہ کو، اپنے فرینڈس کو لازمی شیئر کیجیے گا، اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ حافظ۔